نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں نماز جمعہ کے لیے صرف ایک اذان دی جاتی تھی، اور وہ اذان دو مقصد کے لیے تھی: ایک غائبین کو نماز کی اطلاع دینا، دوم حاضرین کو خطیب کی آمد کی اطلاع دینا۔ یہ اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد کے دروازے پر یعنی چھت پر دی جاتی تھی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور مدینہ طیبہ کی آبادی پھیل گئی اور یہ اذان اطلاع عام کے لیے ناکافی ہو گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے سے پہلے ایک اور اذان کا اضافہ کیا، اور وہ اذان زورا مقام پر دی جانے لگی، جو مسجد نبوی سے متصل بازار میں کوئی بلند جگہ تھی، تاکہ لوگ اذان سن کر آ جائیں۔ پھر کچھ وقفے کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لاتے تھے، پس دوسری اذان ممبر کے سامنے مسجد میں دی جاتی تھی، کیونکہ اب جو اذان خطیب کے سامنے دی جاتی تھی اس کا مقصد صرف حاضرین کو آگاہ کرنا ہے، اس لیے اس کو مسجد کے دروازے پر یعنی چھت وغیرہ پر دینے کے بجائے مسجد کے اندر لے لیا گیا۔ اس وقت سے آج تک یہ اذان مسجد میں خطیب کے سامنے دی جاتی ہے، اور عرب و عجم میں شرقاً غرباً یہی توارث و تعامل چلا آ رہا ہے۔ صرف وہ لوگ جو اجماع امت کو حجت نہیں مانتے اور آثار صحابہ کو بھی حجت نہیں مانتے، یعنی غیر مقلدین، اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ وہ جمعے کی پہلی اذان کو بدعت عثمانی کہتے ہیں، حالانکہ اس کو بدعت کہنا ضلالت و گمراہی ہے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام کے مشورے اور اجماع سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذان کا اضافہ کیا، اور اجماع بھی قرآن و حدیث کی طرح قطعی حجت ہے، اور صحابہ کرام کا اجماع تو اجماع امت کا سب سے اعلیٰ فرد ہے۔ سوال یہ کہ سورہ جمعہ میں جو آیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو اس کا مصداق اب پہلی اذان ہے یا دوسری اذان؟ عام طور پر علماء پہلی اذان کو مصداق بتاتے ہیں، جبکہ نزول قرآن کے وقت وہ اذان تھی ہی نہیں، پس اس کو آیت کا مصداق قرار دینا کیسے درست ہوا؟ جواب یہ کہ آیت کا مصداق پہلی اذان ہی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ نزول آیت کے وقت پہلی اذان نہیں تھی، تو اس کا جواب یہ کہ اصول تفسیر کا قاعدہ ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، کہ نفس کے الفاظ اگر عام ہو تو حکم عام ہوتا ہے، شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ اس شرح کے مقدمے میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یہاں بھی اذا نودی للصلاۃ عام ہے، پہلی اذان یا دوسری اذان کی کوئی قید نہیں ہے، بس حکم بھی عام ہوگا، اور مصداق وہ اذان ہوگی جو غائبین کو بلانے کے لیے دی جاتی ہے، اور وہ پہلی ہی اذان ہے۔ دوسری اذان تو حاضرین کو خطیب کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے، وہ نودی للصلاۃ کا مصداق ہی نہیں ہے۔ سوال: اذان جمعہ کے بعد کاروبار اور دیگر مشاغل ترک کر کے مسجد جانا فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، مگر عام طور پر پہلی اذان کے بعد لوگ مشاغل ترک نہیں کرتے اور گناہ گار ہوتے ہیں، پس کیوں نہ دوسری اذان کو آیت کا مصداق قرار دے دیا جائے تاکہ لوگ گناہ گار نہ ہوں؟ جواب: یہ خرابی مسلمانوں کے اپنے عمل کی بنا پر پیدا ہوئی ہے، اس کا علاج بھی مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہمارے دیار میں جو آدھ گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے وہ غلط طریقہ ہے۔ 10 منٹ پہلے اذان دینی چاہیے تاکہ لوگ فوراً مشاغل ترک کر کے مسجد کی طرف چل پڑیں۔ غرض ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، لوگ خود ہی اس کا علاج کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور اللہ نے بڑا فضل فرمایا، یہ تو بہت ہی قیمتی نقطہ حضرت آپ نے اس طرف نشاندہی کر دی، کیونکہ ہم نے اپنے ہاسپٹل میں یہ رکھا ہے کہ بالکل اذان اس وقت دیتے ہیں جب سارے لوگ بآسانی آ سکتے ہیں۔ معلوم ہے کہ بھئی 1 بجے چھٹی ہوتی ہے، اپنے وارڈ وغیرہ کور کر کے وقفہ ہوگا کھانے کا، تو بیچارے جو عام سے لوگ ہیں جن کا سارا اختیار نہیں ہے وہ بیچارے بندھے ہوتے ہیں، تو اس وقت کھانے کے بریک میں آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت پہلی اذان، جب وقت شروع ہوتا ہے بیان اس سے پہلے اردو میں ہو جاتا ہے، پھر اذان کا وقت ہوتا ہے تو پہلی اذان، اور پھر اس کے بعد سنتیں، اور جیسے ہمارا ترتیب ہے۔ تو بعض اوقات یہ عرب کے ہمارے جو دوست ہیں ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پہلے اگر ہو جائے، جیسے ٹائم شروع ہوتا ہے سردیوں میں ذرا جلدی شروع ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں انتظار کرو، سب کو آنے دو پہلے، پھر اذان دیں گے تاکہ کسی کے لیے مشقت نہ، پھر کا دکا کوئی رہ جائے تو چلو اس کی مجبوری ہے۔ تو الحمدللہ یہ اچھا حضرت نے اس کی سے تائید ہو گئی، تو الحمدللہ علی ھذا الوفاق۔